अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द आयन एंड हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद। आज हम बात करेंगे दोबारा से लेवल 6 पे, जो कि आपसे बात हुई थी मेडिटेशन का। लेवल 6 में मेडिटेशन है समझा लेवल 6 में, और इसमें और बहुत से कुछ है जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस हैं, और HSP हेल्प ऑफ सुपरनेचुरल पावर्स है, और साथ ही इसमें है फास्टर डिस्टेंस हीलिंग है। तो किस तरह के आज खालदा हम कहाँ से अभी जो मेडिटेशन का हमारा था वो कंप्लीट नहीं हुआ था। मेडिटेशन को अपनाते हुए हम अक्सर जो लोग हैं वो आके बताते हैं कि हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि कौन सा शख्स पॉजिटिव है या कौन सा शख्स नेगेटिव है। लोगों को पहचानने में हमें समझ नहीं आती है। तो अगर हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन को अपनाते हैं, तो मेडिटेशन आपकी रूहानी पावर्स को इतना इम्प्रूव कर देती है कि आप जो अगले शख्स की बॉडी से एनर्जी निकल रही होती है, ऑरा जिसको हम कहते हैं, जो हमारी एनर्जी फील्ड होती है, अगर तो वो बिल्कुल ऑरा के अपने बहुत सारे कलर हैं, गोल्डन कलर है, वाइट कलर है, ब्लू कलर है, उस जो बॉडी से रोशनी निकल रही होती है, आप उसको देख के, अगले शख्स का ऑरा देख के शख्स को पहचान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव थिंकिंग का मामला है। बताएं क्या है? डॉक्टर साहब, आपका ऑरा तो वाइट है और गोल्डन है जी। सिर्फ मैंने नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ने आपका ऑरा देखा है। बिल्कुल, ये लेवल पिक्चर्स में भी आया हुआ है। जब उतारते तो मेरे एक ऑरा बन जाता है। जी बिल्कुल, गोल्डन कलर का। हाँ जी, मेरे पास अभी भी है वो पिक्चर आपकी, जिसमें गोल्डन कलर का आपका बहुत स्ट्रॉन्ग वाला ऑरा नजर आता है उसमें। बल्कि स्टूडेंट्स ने मेरे साथ शेयर भी किया कि हम जब सर खड़े होते हैं, लेक्चर दे रहे होते हैं, तो वो अपनी जगह से मूव करते हैं, तो उनका ऑरा जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो वहीं पे रह जाती है, और कुछ देर के बाद जो एनर्जी है वो वहां से मूव करती है। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो इसी तरह हम मेडिटेशन के थ्रू हमें लोगों को पहचानने में बहुत मदद मिल सकती है। खालदा, आपके ऑरा क्या है? वो आप डॉक्टर साहब आप बताइए। ब्लूइश और शाइनिंग ब्लू, और इसमें ब्लूइश कलर है, गोल्डन कलर है, और इसमें बहुत ही खूबसूरत वाइटिश है। डॉक्टर साहब, जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनका ऑरा ज्यादातर किस कलर का होता है? उनका ऑरा जो है ना, ब्लूइश, गोल्डन और वाइट कलर, ये तीन कलर मिक्स होते हैं। ये तीन कलर। अच्छा, कुछ लोगों की जो ऑरा खराब होते हैं उस वजह से भी होते हैं, कुछ लोगों का जो बीमार होते हैं या नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं। बिल्कुल। और अगर नेगेटिव अमल नहीं भी करता है तो नेगेटिव सोचता है, ऑरा में चेंजेस आते हैं। ऑरा में डॉक्टर साहब ये मूड के साथ साथ ऑरा भी चेंज होता है ना। जैसे हम गुस्से की कैफियत में है तो हमारे जो ऑरा है उसका जो कलर है वो थोड़ा रेडिश ज्यादा होगा। रेडिश ज्यादा होता है। अगर नेगेटिव थिंकिंग के मालिक हैं हम लोग, हर वक्त नेगेटिव सोचते हैं अपने बारे में या अदर्स के बारे में, तो ग्रे कलर का ऑरा होगा। ग्रे कलर का होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अगर कोई नेगेटिव काम करता है तो ब्लैकिश होता है, अगर कोई सो रहा होता है तो उसकी कैफियत और होती है, अगर कोई इस तरह के कैफियत होते हैं, मुख्तलिफ कैफियत में मुख्तलिफ हमारे जो एनर्जी सेंटर जो ऑरा है, तो वो ये बनता अंदर से है। बिल्कुल, जो हमारे एनर्जी सेंटर्स है उन्हीं की रोशनी से हमारी जो ऑरा है वो बनता है। तो जो एनर्जी हमारे अंदर ज्यादा एक्टिवेट होगी वही कलर हमारे जो ऑरा में है वो ज्यादा आएगा। बिल्कुल, फीलिंग्स पे डिपेंड करते हैं कि आपकी फीलिंग्स इस वक्त क्या है जी, तो वो आपकी फीलिंग्स पे डिपेंड करते हैं। लेकिन ये है ना कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, अगर हम मुसलसल मेडिटेशन करते रहते हैं तो हमारी जो कैफियत है वो पॉजिटिव से पॉजिटिव होती जाती है। तो फिर हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो लो हो जाती है, जो पॉजिटिव एनर्जीज है वो ज्यादा एक्टिव होती है, तो हमारा ऑरा क्लीन होना शुरू हो जाता है। सही सही, बिल्कुल। अच्छा, एक शख्स जब मैं कभी जो मेरे पास जो पहली बार जो लोग आ जाते हैं, पहले दिन जब आते हैं, उनके ऑराए देख के ना तो मुझे खौफ आ जाता है कभी कभी देख के ना। वो उनकी जो सोच होते हैं, वो जो नेगेटिव सोच होते हैं, जो उनमें शक होते हैं, जो शक शुबात होते हैं, उनमें अजीब से उनके वो लहरें होती है, वो ब्लैक ग्रे कलर के जो लहरें हैं वो उनसे निकलते हैं। डॉक्टर साहब, जो हमारी थिंकिंग है ये भी तो एनर्जी की शेप में है, एनर्जी की शेप, एनर्जी के फॉर्म में है। तो जो अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो वो हमारे सराउंडिंग में नेगेटिव एनर्जी रहती है, सराउंडिंग में आते हैं। और आपको पता है खालदा, जब दूसरा दिन जब आ जाता है लोग तो उनका ऑरा कैसे होता है, क्लीन हो चुका होता है। बिल्कुल, वो खुद भी, कुछ लोग देख लेते हैं, कुछ स्टूडेंट खुद भी देखते हैं अपने ऑरा को, अपने जो एनर्जी जो बॉडी है
वो खुद भी देख सकते हैं, वो खुद देख सकते, और वो खुद ही यानी उनकी कैफियत इतना खुशगवार, इतना अच्छा, इतने एक पॉजिटिव, वो जब मेरी तरफ देखते हैं ना तो वो पॉजिटिव एनर्जी उनकी आंखों से भी निकलते हैं, बिल्कुल उनके वो चेहरे से पॉजिटिव एनर्जी, बोलने से भी वॉइस में भी पॉजिटिविटी आ चुकी होती है। इतना मजा आता है मुझे, वो सुकून आ जाता है। मेरा सबसे ज्यादा जो है जो पहला दिन होता है वो मेरा अजीब सा गुजर जाता है, जो पहला दिन जब मैं क्लास दे देता हूँ लोगों को, दूसरा दिन मुझे इतना सुकून होता है, इतनी अच्छी फीलिंग्स होती है, ऐसा होता है जैसा कि मैं हवा में उड़ता हूँ, जैसा कि मुझे एक कल्बी सुकून होता है। बस लोग इतने सारे ठीक होके जो ठीक हो चुके होते हैं और समुदाय से ठीक हो चुके होते हैं और उनके क्रोनिक डिजीज मसाइल ठीक हो चुके होते हैं, अल्लाह ने ठीक किए होते हैं, तो उससे मुझे ना सिर्फ उनके अपने मसाइल ठीक हो चुके होते हैं, वो अपनी फैमिली मेंबर्स की, बल्कि कुछ स्टूडेंट हैं वो तो 100 से ज्यादा लोगों की हीलिंग करके आ चुके होते हैं। और बल्कि ऐसे लोग होते हैं जो कि अगले दिन लोगों को साथ ले आते हैं, बिल्कुल लोग उनको तंग करता है कि आप हमें साथ ले जाओ, ये आप में जो तब्दीलियां हैं, ये जो इतना काम कर रहे हैं जी, ये चीज तो हमें साथ ले जाओ। अगला दिन कई स्टूडेंट तैयार होते हैं। बिल्कुल कुछ स्टूडेंट तो इस तरह से भी करते हैं कि वो क्लास लेके जाते हैं तो अगर उनके अंदर ये एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, जैसे आप कहते हैं कि आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोगों का इलाज करके आए, तो कुछ लोग मस्जिद में जाके वहाँ पे जो नमाजी आए होते हैं उनको हीलिंग करना शुरू कर देते हैं। कुछ और स्टूडेंट हैं जो ऐसी जगह जहाँ पे ज्यादा लोग उनको मिल सकें, वो वहाँ पे जाके उनकी हीलिंग करके आए होते हैं और वो इतने जबरदस्त रिजल्ट लेके आए होते हैं। अच्छा खालदा, कुछ पेशेंट वहाँ आते हैं जिनके ऑरा मैं देखता हूँ बड़े अजीब होते हैं, तरस पे आते हैं बेचारों। अच्छा, वो कहते हैं हमारे आप खुद इलाज करें, हम ये ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, ये जो ट्रेनिंग आपका है नहीं लेते, हम जितना भी उनको बताते हैं कि ये ट्रेनिंग नहीं है, ये इलाज है, आप इलाज हो रहा है, ट्रेनिंग अलग बात है, आप लेना नहीं लेना है, मगर ये इलाज हो रहा है, आप बैठे तो सही क्लास, बिल्कुल वो इलाज, तो हम क्लास का जो नाम लेते हैं ये क्लास अलग बात है, यानी ये इलाज का एक सेशन होते हैं, इलाज का एक सेशन होते हैं, तो वो जितना भी हम समझाते हैं लोगों को। डॉक्टर साहब इस तरह से मेरे ख्याल में आप एक पॉइंट को क्लियर करें, जैसे पहले आप आज से 10 साल पहले आप फ्री कैंप लगाते थे और लोगों का इलाज करते थे, फिर आपने उसको पूरे पाकिस्तान में, ये जंग में है, पाकपतन में है, रावलपिंडी, सियालकोट, यहाँ पे सक्खर में है, हैदराबाद, अंदरूनी सिंध, तो अब उसके बाद आपने लोगों को इस तरह से अचीवमेंट देना शुरू कर दी, इसकी कोई रीजन? देखिए, मैं यही तो बात करूं खालदा कि पहला जब इलाज हो रहा था लोगों का तो एक शख्स का इलाज हो रहा था, एक बीमारी, यानी एक घर में एक शख्स को अगर बीमारी है वो आता, आप उसका इलाज करते, वो चला जाता, उसकी वो जो बीमारी थी वो ठीक हो जाती। लेकिन हम इंसान हैं, हमें 2 महीने बाद कोई और मसला हो सकता है, फिर क्या करेंगे? फिर दोबारा आपके पास आएंगे, जाहिर है दोबारा आना होगा, उन्होंने दोबारा आना होगा। अभी जो है, अभी इस तरह से है कि अगर घर में से एक शख्स आके सीखता है तो वो उसको आप इस काबिल बना देते हैं कि वो बार बार आपकी तरफ नहीं देखे, सही, वो खुद आपकी तरह हीलर बन जाता है। आप तो माशाल्लाह से ग्रैंड मास्टर हैं, लेकिन उसको भी आप उन पॉजिटिव एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर देते हैं कि वो खुद इस काबिल हो पूरी जिंदगी के लिए कि वो बार बार आपकी तरफ नहीं देखे, बार बार किसी और की तरफ नहीं देखे कि मुझे ये थोड़ा सा मसला तो मैं किसी के पास जाऊं तो वो मेरा मसला हल करे। वो खुद इस काबिल होता है कि वो अपनी बीमारियों का भी इलाज कर लेता है और अपनी फैमिली वालों का भी इलाज कर लेता है। बिल्कुल यही बात है खालदा कि वो जो कहते हैं कि एक शख्स था, जी किस्सा है खालदा, वो कहते हैं एक शख्स हमेशा मछली बेचता था, जी उसका अपनी शॉप था, तो मछली बेचता था, मछली पकड़ के ले आता जी और शाम को लोगों को बेचता हो, तो एक भिखारी हमेशा आता तो उनको एक मछली दे देता। वहां पर एक शख्स खड़ा था, उनको कहा इसको बुरा आदत मत करो, दुकानदार को कहा था एक और शख्स ने कि इस भिखारी को आज मछली मत दो। उन्होंने कहा अब मैं अच्छा करूं, मैं खैरात करूं, मैं वो करूं, मैं मदद करूं, आप मुझसे उसे रोक रहे, आप कितने जालिम आदमी है, कितना बुरा आदमी है। उन्होंने कहा नहीं, आप इस तरह करो, इनको मछली पकड़ना सिखा दो, मछली पकड़ना जब आप सिखाएंगे तो इसका हर शाम शेर होगा। तो उन्होंने नहीं माना, कहता है नहीं, बस उन्होंने नहीं माना।
ایک دن خالدہ وہ بکھارے وہاں پر آیا, مچھلی نہیں ہے, مچھلی والا آدمی نہیں ہے, نہیں آدمی ہے, مچھلی آج نہیں آئی ہے, مچھلی آج نہیں آئی, دکان میں مچھلی ہے نہیں. تو ان کو جب ہوا تھا کہ مچھلی جو ہے نا آج نہیں ہے, تو وہ شخص وہی کھڑا تھا, دوسرا شخص اسی ٹائم پہ اس کا کہتا میں نے نہیں کہا کہ ہمیشہ تو آپ ان کے منہ میں نہیں ڈالیں گے, آپ ان کو اس قابل بناؤ جو یہ خود مچھلی پکڑ کے اس کا ہر صبح دوپہر شام اس کا پیٹ جو ہے نا وہ بھرا ہو, بھوک نہ, آپ کا احتیاج محتاج نہ ہو, میرا نہ ہو, کسی اور کا نہ ہو. تو ہم جو بناتے ہیں وہی مچھلی پکڑنے والا, جیسا مچھلی سکھاتے ہیں, مچھلی پکڑنا سکھاتے ہیں بالکل. ہم یہ نہیں کہ ہم کھلاتے ہیں نا, کہ ہم نے علاج کر دیں. کھلانے سے مطلب ہے کہ ہمیشہ لوگ آئیں اور وہ یہ کہیں کہ آپ ہمارا علاج کریں, آپ پہ علاج کروا کے آپ سے چلے جائیں. تو یہ ہو گیا کہ ان کے منہ میں نوالا ڈال رہے ہیں, ان کو صرف وہ تاج رکھا ہوا ہے کہ میں ہی آپ کا علاج, وہ پھر سارا زندگی ہمارے سے کنیکٹ. بالکل. ابھی دیکھ لیا آپ نے کہ اسٹوڈنٹ نے آگے ٹریننگ لے لی, چلے گئے بس. بالکل. اور وہ ڈاکٹر صاحب اس نے یہ بھی ہے کہ اگر صرف آپ علاج کرتے تو جو ایک شخص آپ کے پاس آ جاتا اس کا علاج ہو جاتا. اب وہ اسٹوڈنٹ کو آپ اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ آگے جا کے ہزاروں لوگوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں. خالدہ ایئرپورٹ پہ آپ کو یاد ہے کہ ایک بار ہم جا رہے تھے, ایک شخص جو تھا وہ بار بار دیکھ رہا تھا ہماری طرف, بار بار دیکھ رہا تھا. تو میں نے دیکھا کہ ان شخص کو دیکھا تو میں نے اورا سے پہچان لیا کہ یہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے. آپ کو بتایا یاد آپ کو؟ جی بالکل. تو میں نے انہیں کہا ہمارا اسٹوڈنٹ ہے. جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمارے آپ کے ساتھ ہمارے کوئی جان پہچان ہے, میں تو سب سے پہلے بتانا چاہتا تھا کہ آپ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے نا. تو وہ بتا رہا تھا, کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب. تو میں نے کہا آپ نے ڈاکٹر صاحب کیسے کہا, ٹی وی پہ دیکھا نا, لیکن آپ ہمارا اسٹوڈنٹ کہ آپ کے اورا سے لگ رہے ہیں. بالکل کلین ہے, صاف ہے, صحیح ہے. اور آپ کے جو ویوز تھے میری طرف بڑے پازیٹیو ویوز آ رہے تھے. کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ہم تو آپ کی نالائق شاگرد ہے. تو میں نے کہا نالائق کیوں ہیں؟ میں کہا اتنا عرصہ ہوا, 5-6 سال ہو گیا آپ سے کانٹیکٹ نہیں کیا, آپ نے ایسے قابل بنا دیے, آپ نے ایسے قابل بنا دیا ہمیں کہ ابھی تو ہمارے پاس کوئی 1500 سے زیادہ پیشنٹ ڈیلی آتے ہیں. بالکل. مگر انہوں نے 5-6 سال سے کانٹیکٹ نہیں کیا تھا. لیکن لائف اتنی بیزی ہے, ایسا ہوتا ہے کہ جب اسٹوڈنٹ کر لیتے ہیں, ابھی بھی آپ دیکھیں گے نہیں تو ضرورت بھی نہیں. دیکھیں خالدہ, میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی پیشنٹ ہو تو وہ بار بار آئے گا. جیسے ہم مثال کے طور پہ ہمیں 1 سال میں پتہ نہیں کتنی دفعہ فلو ہوتا ہے اور ہم ہر بار میڈیسن لیتے ہیں. جی 1 سال میں 15 سے 20 مرتبہ تو لے لیتے ہیں, لیکن ہم ڈاکٹر کے محتاج ہے نا. ہمیں فلو ہوا, ہم ڈاکٹر کے پاس گئے, ہم نے میڈیسن لی. لیکن اگر ہمارے پاس سمدہ ہے تو ہم اس سے اسی طرح سے, اگر کوئی ڈاکٹر خود ہے تو اس کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو سمدہ ہیلنگ انرجی کی جب آپ کلاسز لے لیتے ہیں تو آپ ایک نیچرل ڈاکٹر کی طرح نیچرل ڈاکٹر بن جاتے ہیں. آپ سب سے پہلے یہ سیکھیں کہ ہم آپ کا علاج کرتے ہیں, اور یہ علاج ہی ہے اور ساتھ ٹریننگ بھی, دونوں فائدے ہیں. ڈاکٹر صاحب ساتھ علاج ہوتا ہے, 2 دن کی جو ورکشاپ ہے اس میں ساتھ علاج ہوتا ہے. ساتھ آپ ان کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ پوری زندگی کے لیے اسی علاج کو خود کر سکیں. اگر 2 مہینے بعد ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے, 3 مہینے بعد ان کو مسئلہ ہوتا ہے, ان کی فیملی میں سے کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے, تو وہ خود اس قابل ہوتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ اپنے فیملی ممبر کو لے کے آپ کے پاس ہیں, وہ خود ان کا علاج کر لیتے ہیں گھر بیٹھے. بالکل خالدہ, یہ تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ اورا کی بات ہو رہے ہیں کہ اورا جو ہے کیسے پہچانا جاتا ہے. ایک جو ہم سمدہ میں سمدہ 5th اور 6th جب ہم کرتے ہیں تو اس میں اورا کے زیادہ نمایاں ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. پھر لیول 7 میں اور زیادہ ہوتے ہیں, لیول 8, پھر اسی طرح ماسٹر میں پھر بالکل کلیئر ہو جاتا ہے اور بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے. بالکل. اور وہ پھر ہم تبدیلیاں نظر آتے ہیں, تبدیلیاں دور سے نظر آتے ہیں اور آگے جب ماسٹر کرتے ہیں. اور اس لیے سمدہ جو سمدہ 6 ہے, یہ ہمیں لوگوں کو پہچاننے میں بھی بہت ہیلپ کرتے ہیں. یہ اس لیے بہت مزے کا لیول مجھے لگتا ہے کیونکہ اس میں میڈیٹیشن ہے
اور میڈیٹیشن ایک ایسی عبادت بھی ہے آپ کی اور ایک ایسی پازیٹیو انرجی ہے جو آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کی کتنی جو روحانی پاورز ہیں ان کو امپروو کیا اس میں. جب آپ کی تھرڈ آئی اوپن ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ کی سکس سینس جو ہے وہ امپروو ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ کا بیہیویئر میں پازیٹیو چینج آ جاتی ہے میڈیٹیشن کرنے سے, آپ مینٹلی طور پہ ریلیکس ہوتے ہیں, فزیکلی فریش رہتے ہیں. اور ہمیں جب ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں تو بعد میں ہمیں جا کے احساس ہوتا ہے کہ اچھا ہمارے ساتھ یہ بھی مسئلہ تھا تو ہم نے اس کو اپلائی کیا, یہ بھی مسئلہ ہمارا حل ہو گیا. بالکل صحیح. خالدہ, روح کے جو پرواز یعنی جو ہمارے آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز ہے اس میں بھی لوگوں کو اورا کو اس طرح کی چیزوں کو پہچاننے کے ہمیں ہیلپ ملتے ہیں اور ہم اس قابل بن جاتے ہیں کہ ہم اپنے اورا کو کم سے کم جاننے کی کوشش ہماری ہوتی ہے اور وہ پہچان بھی لیتے ہیں اس کو. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی پیشنٹ جب آتے ہیں گرے اینڈ بلیک قسم کے ان کے اورا ہوتے ہیں, واپس جب جاتے ہیں تو وہ بالکل بلو شائننگ خوبصورت سی اور ان میں ایک شائن آ جاتا ہے نا, بالکل وہ جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ ریموو ہو جاتی ہے. ہاں, اور ایک ایسے وائٹش سا بن جاتا ہے, بیلنس ہو جاتے ہیں ان کے اورا. تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جب بلیک اورا والے لوگ بھی ہوتی ہے جو کہ بہت انتہائی نیگیٹو ان کا جو ہوتا ہے نا, بہت نیگیٹو سوچ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کو بچپن سے تربیت اس طرح کی ملی ہوتی ہے یا بعد میں جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں وہ خود سے اس طرح سے ہو جاتے ہیں؟ اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی کچھ لوگ اتنے زیادہ نیگیٹو کیوں ہوتے ہیں. نیگیٹیوٹی کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے خالدہ. کسی بھی وقت اگر نیگیٹو انسان نیگیٹو ہو جاتا ہے, نیگیٹو سوچتا ہے یعنی منفی سوچتا ہے کوئی شخص, تو ان کا اورا کا کلر چینج ہو جاتا ہے. بالکل چینج ہوتا ہے, لیکن اس کے پیچھے کوئی تو لینگویج ہوگی جو اس کو نیگیٹو سوچنے پر مجبور کرتی ہے. جیلسی ہو سکتی ہے یا اس کو سیلف کانفیڈینس نہیں ہے تو وہ نیگیٹو تھنکنگ سٹارٹ کر دیتا ہے کہ مجھے نیگیٹو وے سے یہ حاصل کرنا ہے, اپنے آپ پہ اس کو یقین نہیں ہے, اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں ہے. ایسی کون سی وجوہات ہوتی ہیں کہ شخص اتنا نیگیٹو ہو جاتا ہے؟ کچھ چیزیں خالدہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے, کچھ چیزیں کچھ بہت سی چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں 95%, کچھ چیزیں ہمارے اختیار سے باہر جاتے ہیں. تو وہ 5% ہم خود کنٹرول کر سکتے ہیں, تقریباً ہم کچھ کر سکتے ہیں, کچھ اس کے لیے کر سکتے. کنٹرول آ جاتے ہیں آپ کی مائنڈ پہ, جب سمجھا جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ پہ بھی کنٹرول آتے ہیں نا, بالکل ایموشنز پہ کنٹرول آتے ہیں. اینگر کو ختم کر سکتے ہیں اگر اینگر پہ قابو پاتے ہیں اور آپ عادت کو چھوڑ سکتے ہیں تو ہم اپنے تمام چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اب یہ جو پچھلا ہمارے جو تھے جو پروگرامز ہوئے تھے نا, ہم نے عادت کا بتایا نا, بالکل سمجھا لیول 3 میں آج مجھے کال آیا کہ الحمدللہ ہم نے چھوڑ دی عادت کو, جو ہم نے کسی نے سگریٹ نوشی چھوڑ دی, کسی نے پان وغیرہ وہ چیزیں جو تھے تمباکو نوشی میں سے بہت سے لوگوں نے چھوڑ دیے. آج مجھے آفس سے کال آئے تھے, بتا رہے تھے کہ لوگوں نے بڑا پسند کیا اس پروگرام کو, جو عادات جو آپ نے بتایا انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے چھوڑ دیے. تو ہمارا جو پروگرام ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم لوگوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں. کون سے اس طرح سے نیچرل میتھڈ ہیں جو لوگوں تک ہم پہنچا سکیں کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں, اور ہمارے آپ معاشرے میں دیکھیں کہ سوائے پریشانیوں کے اور کچھ نہیں ہے. یہاں پہ جو پاکستانی لوگ ہیں اتنے اچھے لوگ ہیں, آپ نے پوری دنیا گھومی ہوئی ہے, لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سے چند لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ پوری قوم کو اتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اگر یہ بھی ایک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پروگرام کیا تو ہمیں کچھ سکون ملتا ہے, مینٹلی طور پہ ریلیکس ہوتے ہیں کہ چلے جو ہم کر سکتے ہیں ہم کسی کے لیے پازیٹیو وے سے ہم کسی کی خدمت کر سکتے ہیں. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم, آپ نے ایک مثال دی کہ وہ مچھلی کھلاتے تھے, ابھی ہمارے معاشرے کو دیکھیں کہ اس میں کس طرح سے ایک مسلمان کو بالکل بہت اچھے طریقے سے پتا کہ ہاتھ پھیلانا کتنا مضر ہے, گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ ہاتھ نہیں پھیلائیں کسی کے آگے, لیکن اس میں میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ تر قصور ان لوگوں کا بھی ہوتا ہے, ہمارا ہوتا ہے جو ہم ان کو دیتے ہیں. صحیح, بالکل. ان کو عادت ڈالتے ہیں کہ وہ بیکاری بنتے ہیں, ان کے سیلف کانفیڈینس کو ہم کم کرتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ پہ یقین ختم کرتے ہیں. ہم ان کو یہ تصور کروانا چاہتے ہیں کہ آپ بہت مجبور, بہت بے کس اور آپ اس قابل نہیں ہیں کہ
کہ آپ خود کچھ کر سکتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم ہر روز 10 روپے اگر دیتے ہیں, اگر ہم ہر مہینے 100 روپیہ دیتے ہیں, تو آپ 1 سال کا پورا اکٹھا کریں اور کسی ایک شخص کو لیں, اس کو اس قابل کر دیں, صدقے کے طور پہ نہ دیں, زکوٰۃ کے طور پہ نہ دیں, آپ اس کو اس قابل کر دیں کہ وہ آئندہ کے لیے بھیک نہ مانگے, اس کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دیں. کوئی چھوٹا موٹا اس کو بزنس سٹارٹ کر کے دے دیں کہ وہ آئندہ کے لیے بھیک مانگنا چھوڑ دیں. یہی بہترین کام ہے, یہی بہترین کام. یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک انسان کو اگر آپ نے بچایا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے پوری انسانیت کو بچایا. تو اگر کسی ایک شخص کو آپ اس کی مایوسی سے, اس کی بے کسی سے اس کو نکالتے ہیں, تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے پوری انسانیت کے لیے کام کیا. جتنا ہو سکے آپ خیرات کریں, جتنا ہو سکے صدقے دیں, جتنا ہو سکے آپ دوسروں کے ہیلپ کریں, جتنا ہو سکے. ہیلپ اللہ کرتے ہیں, دوسروں کا مدد اللہ کرتا ہے, لیکن انسان بس وسیلہ بنتا ہے. وسیلہ بنتا ہے, ایک مقصد سبب بنتا ہے, باقی تو اللہ سب کے بغیر سبب کے کچھ بھی نہیں ہے اس کائنات میں. تو ہم صرف اتنا کریں کہ ہم دوسروں کا تھوڑا سا خیال اس لحاظ سے رکھیں کہ تھوڑا اگر ہمارے بس میں جو بھی ہو سکتا ہے وہ کر لے. اور سب سے بہترین جو بس کی بات ہے نا, ان کو اس قابل بنا دے, کوئی چیز ان کو سکھا دے. اچھا ایک شخص تھا, جب میں پڑھ رہا تھا خالدہ, جب میں پشاور میں پڑھ رہا تھا, جب میں یہ سعودی میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں تھا, وہاں پر ایک شخص تھا جو موچی یعنی یہ جو جوتے جو ریپیئر کرتے تھے. تو وہ ان کا, میں نے ان سے پوچھا میں کہ آپ کے بچے ہیں؟ انہوں نے مجھے کہا تھا, کہتے ہیں میرے 12 بچے ہیں. میں حیران ہو گیا تھا, 12 بچے؟ میں کہتے ہیں ہاں. تو میں کہ وہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے سب پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا سب پڑھ رہے ہیں؟ کہتا ہے ہاں, ایک چند تو یونیورسٹی میں ہے, باقی سکولز پڑھ رہا ہے اور اچھے سکولز میں پڑھ رہا ہے, بہترین میں ان کے کرتا ہوں. تو میں کہ کیسے کرتا ہے؟ کہتا ہے میں اسی سے کماتا ہوں, اور لیکن میں نے زندگی دیکھا, ان پڑھ ہوں میں نے دیکھا جو احتیاجات میں نے حالات دیکھے نا اپنا, میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے اولاد ایسا ہو. تو اس لیے میرا اولاد کسی بھی صورت میں اچھے جگہوں پہ پڑھے, اور کہ ان کی میں نے کہا میں کہ سلام آپ کو سلام, بالکل کیا شخصیت ہے آپ, کیا زبردست بات ہے. تو میں ہمارا جو پروفیسر تھا, میں نے ان سے ملوایا. ماں کہتے وہ مجھے بتا رہا تھا کہاں کسی ماں کے آگے ایک شخص سے ملوائیں گے آپ کو, مجھے بتا رہا تھا کہاں لے جا رہے. تو میں نے جا کے ان کے پاس کھڑا کیا. کہتا ہے یہ موچی میں کیا, میں نے ہمارے ان سے پوچھے فلاں. کہتا ہے میں جانتا ہوں ان کو بیٹے, تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. بالکل. ڈاکٹر صاحب ایک تو ہمارے یہاں ایگو بہت ہوتی ہے کہ ہم اگر کوئی چھوٹا موٹا بزنس ہے یا کوئی ایسا کام ہے تو وہ ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں. آپ دیکھیں ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آؤٹ آف کنٹری جائیں, وہاں پہ جا کے وہ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو یہاں پہ انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیے ہوتے ہیں. صحیح. جبکہ ہمارے لیے جو ہمارا مذہب ہے اسلام, وہ سب سے بڑی ایک پازیٹیو مثال ہے. ہمارے جو آخری نبی ہیں جن کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کریٹ کیا, وہ اگر اپنے ہاتھ سے اپنے جوتے سے کر سکتے ہیں تو ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کی طرح بھی نہیں ہیں. تو ہمارے اندر یہ کیوں اس طرح ایگو ہوتی ہے کہ ہم اگر کوئی چھوٹا موٹا کام ہے تو اس کو کرنے کے لیے ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں. صحیح. بالکل. ہمیں یہ نہیں ہونی چاہیے, ہمیں محنت کرنی چاہیے, ہمیں کام کرنے چاہیے. اچھا محنت بات یہ ہے کہ محنت کیسے کر لے خالدہ. محنت کی بات یہ ہے کہ آپ کو کچھ صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ یقین رکھیے کہ آپ ایک پاور ہے, ایک ٹیسٹ کرے اپنے آپ کو کہ آپ نے جتنے بھی ٹیسٹ لے اپنے. ڈاکٹر پھر وہی بات آ جاتی ہے جو آپ نے لا آف اٹریکشن کی بتائی تھی کہ جو ہم اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں پازیٹیو وے سے. ایک آزمائش آپ کریں, ایک آزمائیں اپنے آپ کو کہ آپ بڑے سے کوئی کام زندگی میں کیے بھی ہوں گے اور ہو چکا ہوگا. اپنے کو ایک بار خود کو تجزیہ کر لیں اور پھر آپ آگے کچھ ایسے کام اپنے ایک چیلنج کے طور پہ رکھیے, کچھ چیزیں کہ وہ پاسبل جو ابھی آپ سمجھ رہے کہ پاسبل نہیں ہے, پاسبل بن جائیں گے وہ. آپ ایک
صحیح ارادہ کر کے کام کریں تو آپ دیکھ لینا آپ بہت سی چیزوں میں کامیابی حاصل کرتے ہیں. تو ہم اورا میں آتے ہیں خالدہ کہ اورا. ڈاکٹر صاحب ساری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. آپ کے ہر لیکچر میں تقریباً میں سنتی ہوں کہ ہماری پاورز اتنی لامحدود ہیں. تو وہ جو کہتے تھے نا ہمارے بڑے بزرگ کہتے تھے کہ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں, اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی لاجک ہے. ہوا میں تیر چلانا مطلب کہ آپ کو ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو INN جو اسٹوڈیو ہے وہ کہاں پہ ہے, تو ہم اس کو ڈھونڈتے رہیں گے اگر ہمیں اس کے ایڈریس کا نہیں پتا. صحیح. اسی طرح سے تو اگر ہمیں پتا تو ہم ڈائریکٹلی وہاں پہ آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پروگرام کرتے ہیں. اگر ہماری پاورز کو کوئی ٹارگیٹ نہیں پتا ہے صحیح تو ہماری پاورز کس طرح ہوں گی. آپ ایک مثال دیتے ہیں کہ جیسے بارش آسمان سے گرتی ہے تو وہ قطرہ قطرہ بکھری ہوئی ہوتی ہے, اور اگر اس کو اکٹھا کریں تو وہ ایک ندی بن جاتی ہے. تو آپ کی پاورز بھی, جب آپ کی پاورز کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں, آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی بکھری رہیں گی. اور اگر آپ ان کو ایک ٹارگیٹ دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے اس پہ ورک کرتی ہیں, اور وہ سب کچھ آپ کے لیے پاسبل بنا دیتے ہیں. بہت زبردست بات, کیونکہ یہ بات جو ہے آپ نے یاد دلایا خالدہ, بڑے اچھی بات کہی آپ نے, کیونکہ ہماری صلاحیت ہے واقعی بکھری ہوتی ہے بارش کی طرح قطرہ قطرہ زمین پہ گرتے ہیں. اگر اس کو آسمان میں اکٹھا کر دیں تو ایک جگہ پہ گرائیں گے دریا بن جاتے ہیں, اور ڈائریکٹلی جا کے پھر سمندر میں گرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کا جو منزل ہے وہ بہت وسیع ہو سمندر کی طرح, اور آپ کا منزل, آپ کی جو ایم ہے, آپ کی جو نصب لائن ہے وہ بہت وسیع ہو, بہت بڑا ہو. تو جو انسان بڑا سوچتے ہیں وہ یہ اگر 100% نہیں تو 50% تک تو پہنچ جاتا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب میں نے بات کی تھی ہوا میں تیر چلانے والی, اس کا مقصد یہ ہے, اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کو پتا کہ آپ کے سامنے ایک یہ ٹارگیٹ ہے تو آپ سیدھا تیر وہیں پہ لگائیں گے, سیدھا تیر. اور نشانے کا اگر پتا ہے, اگر نشانے کا پتہ نہیں ہے تو آپ ہوا میں چلائیں گے. بالکل ظاہر, ہوا میں چلا کے اور نشانے کا کوئی پتہ نہیں تیر کہاں سے ٹکرائے گا. بالکل تو اسی طرح سے ہماری پاورز ہیں, اگر ہم ان کو سمجھ لیں, اگر ہم ان کو کوئی ٹارگیٹ دے دیں تو آپ یقین کریں کہ یہ کائنات پوری لگ جاتی ہے آپ کی اس ٹارگیٹ کو حاصل کرنے میں. بالکل, یہ یقین سے میں کہہ سکتا ہوں, اور یہ میں چھوٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے ٹارگیٹس پہ اگر آپ نشانہ لگا کے اور آپ صحیح طریقے سے اپنے صلاحیتوں کو ٹارگیٹس آپ کے پاس تو پاسبل ہے. اس کے جو آگے بہت ایڈوانس میتھڈز ہیں وہ پھر ہم HMF جو ہمارے ہیومن میگنیٹک فورس جو ہے, فورس ذیل سائنسز کا ایک سبجیکٹ ہے, اس میں پھر ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنے جو گولز ہیں ان کو آپ اچیو کر سکیں. بالکل صحیح. آگے پھر آئیں گے گول اچیومنٹس کا کہ HSP میں بتائیں گے. سب سے پہلے اورا کی بات کلیئر کرتے ہیں. جی بالکل, اورا کی بات آپ سے کلیئر کریں گے کہ سمدھا لیول 6 میں ہم اورا کو دیکھتے ہیں, اور اورا جو ہے اورا کو سمجھتے ہیں اور اورا کو جانتے ہیں. اورا کی اسٹڈی بھی ہوتی ہے اس میں. تو ہم اورا سے اپنے زیادہ 12 ڈایامیٹر ہے ہمارے اورا, تو یہ 12 ڈایامیٹر اورا آپ کے ارد گرد موجود ہے. بڑی باڈی ہے, 12 ڈایامیٹر باڈی, آپ بہت بڑی فورس ہے, بہت بڑی طاقت ہے. ان کو صحیح مینٹین رکھنا, بہترین رکھنا سمدھا لیول 6 میں ہوتے ہیں. یہ کلین اپ ہوتے ہیں اس کے, اور جو کلینزنگ ہوتی ہے, کلین ہوتے ہیں, یہ بیلنس ہو جاتے ہیں. اچھا, ایک اور بات کہ میڈیٹیشن کا جو طریقہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا آپ کو, وہی آپ کے اورا کو اسٹرانگ کرتے ہیں, کلین کرتے ہیں. تو اس لیے اورا کو اپنا کلین کرے, صاف کریں, اور ڈیلی اپنی جو روٹین ہے اس میں میڈیٹیشن کو شامل کرے. بہت زبردست بات. اور اس کو اپنائیں. جب آپ اپنائیں گے تو اگر آپ کو مشکل ہے تو کتاب ہے منگوا لیں, یا ماورائی علوم کا خلاصہ اور عمل, اور ڈپریشن میں بھی ہے, ماورائی علوم کا بھی ہے. آپ کا یہ دیکھیں میڈیٹیشن کے میتھڈز بہت زبردست دیے ہوئے. بالکل. آپ کا ضروری بات جو ہے, آپ کی جو اہم ترین جو اسٹڈیز ہے وہ آپ اپنے آپ کی اسٹڈیز ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب ہیل سائنسز میں
اونلی اسٹڈی جو ہے وہ کی ہی انسان پہ جاتی ہے, صرف انسان پہ اسٹڈی زیادہ کیا جاتا ہے. بالکل کی جاتی ہے کہ انسان جو آتے ہیں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, آپ کے لیکچر میں اتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ورک شاپ میں اتنے لوگ ہوتے ہیں, تو آپ ادھر ادھر کی باتیں نہیں, آپ انہی لوگوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیا ہیں, کیا آپ کیا ہے. آپ پروگرام میں بھی خالدہ انہی کی بات کرتے ہیں, آپ کی بات کرتے ہیں, آپ کی بات کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو سمجھ لیں, آپ اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں. ہم یہاں پر یہی بات کرتے ہیں اور تو کوئی بات ہی نہیں کرتے. ہمارے مقصد, یہ پروگرام کا جو مقصد ہے, پچھلا آپ کو پتہ ہے میں کوئی 10 سال سے میڈیا سے آپ سے کنیکٹ ہوں, اور 10 سال سے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ کیا ہے, مختلف سبجیکٹس پہ بات کرتا ہوں, مختلف قسم کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ سمجھ لیں گے کہ ہم کس چیز سے بات کریں اور کتنے اہم ترین ہیں. یہ اہم ترین اسٹڈیز ہے آپ کے بچوں کے لیے, آپ کے لیے, آپ کے ارد گرد کے لیے, آپ کے ماحول کے لیے یہ بڑی ضروری ہے, آپ کے سکسیس کے لیے, ہیلتھ کے لیے, ہیپینس کے لیے بڑی ضروری ہے. تو ہم آتے ہیں ڈاکٹر صاحب, سب سے بڑھ کے آپ کا اور پوری جو ہیل سائنسز کی ٹیم ہے, ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں, ان تک یہ میسج پہنچا سکیں. آپ کا تو ایم آف لائف یہی ہے. تو ہیل سائنسز کی جو پوری ٹیم ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ٹیم ہے, ان کا بھی تو مقصد ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم صرف لوگوں کو یہ بتائیں کہ وہ ایک بہت بڑی پاور ہیں, اور اپنی پاورز کو سمجھتے ہوئے اپنی دنیا کو بہت پرسکون اور بہت ریلیکس بنا سکتے ہیں. خالدہ ہم بتا رہے ہیں, ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز, HSP ہیلپ آف سپر نیچرل پاورز, اور فاسٹر ہیلنگ انرجی. ایک بریک کی بات, جلدی آتے ہیں بریک کے بعد آپ سے اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم لوگ بات کر رہے تھے HSP پہ. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات میں کچھ چیزیں ہر انسان کے اپنے تصور میں مختلف, ہر انسان کے اپنے ایک دنیا ہوتی ہے, پھر تربیت کے مطابق انسان نے اپنے اپنے کچھ دنیایں بنائی ہوتی. کیا سوال میرا آپ سے یہ ہے, کیا اس کائنات میں سائنس کو چھوڑ دو, جو سائنس ہے, جو مادی سائنس جو ہے, جو ہمیں جو مشینی جو سائنس ہے, جو مشین ہے, وہ تو ہمیں اس چیزوں سے بہت دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر تھوڑا سا روحانی طور پہ اگر آپ سوچیں, یا اگر خدا نہ کردہ روحانیت کو نہیں مانتے, تو میٹا فزیکلی سوچے, جو میٹا فزک آپ کو بتاتے ہیں. کیا آپ کی نظر میں, آپ کے خیال میں, آپ کی سوچ میں کوئی ایسا پاور, کوئی ایسا طاقت اس کائنات میں ہوں گے جو ہم سے منسلک ہو یا منسلک ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بہت سی پاورز ہیں, فرشتے بھی انہوں نے پیدا کیے, انسان بھی ہے, اور روحانی طاقتیں کیا ہیں اس کا بھی بہت سے کم لوگوں کو سمجھ ہے. اللہ تعالیٰ کی پاور ہے, مگر ان کا پہچاننا, جاننا ہمارا فرض بنتا ہے. کہ اللہ نے ہمیں روحانیت کے حوالے سے اس زمین پہ جب بھیجا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے ہمارا, بے مقصد کچھ نہیں ہے. تو جو مقصد ہے وہ کیا ہے ہمارا اس دنیا میں؟ تو اس میں ہم ایک چیز آتے ہیں جو کہ میں بہت سی بات نہیں کرتا ہوں اس پہ, مگر آج کو چن کے لیول 6 سے اس میں ضروری سمجھا کہ کیونکہ یہ لیول 6 میں پریکٹیکل ہم فیل بھی کرتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, جو سپر نیچرل پاورز ہے محسوس کرتے ہیں, اسپریچول پاورز ہے محسوس کرتے ہیں, اور ایسے محسوس کرتے ہیں جیسا کہ فزیکلی, جیسا کہ فزیکل ہم محسوس کرتے ہیں, فزیکلی جیسا کہ سر پہ کسی نے ہاتھ رکھا, جیسا کہ ارد گرد ہے,
कोई शख्स है, कोई, जब हम जाते हैं कई मुश्किल होते, हमें अल्लाह की ताकत हमारे साथ होते हैं और हम महसूस करते हैं। इनको कहते हैं HSP, हेल्प ऑफ सुपरनेचुरल पावर्स। और ये कुछ और एंटिटीज भी है इस कायनात में, कुछ और इंटेलिजेंस भी है इस कायनात में, कुछ हम अकेले नहीं हैं। और हो सकता है ये कोई हमारे इर्द गिर्द कुछ जो रूहानी लोग हैं, जो रूहानी ताकत हैं, फरिश्ते भी हो सकता है, मगर क्या है ये जानना या ज़रूरी है या नहीं, मगर लेकिन वो हमारी हेल्प जरूर करते हैं, हेल्प करते हैं, हेल्प जरूर करते हैं, हमें जो है वो गाइड जरूर करते हैं। आपने अभी बात कर रहे हैं HSP की, अभी रिसेंटली एक हमारे स्टूडेंट थे, उनको अटैक हुआ ब्रेन हेमरेज का, तो वो लेके गए, उनको हॉस्पिटल लेके गए। उन्होंने मुझे बताया बाद में, जब वो 3 से 4 रोज के बाद हॉस्पिटल से आ गए थे, डॉक्टर्स ने कहा था कि रिकवरी मुमकिन नहीं है, लेकिन समदा हीलिंग एनर्जी से वो ठीक हो गए। तो वो जब आ गए तो वो कहती हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा था, जब उन्होंने कॉल भी करवाया, उनके बेटे की कॉल भी आई मेरे पास, उन्होंने मुझसे बात की कि हीलिंग सेंड करें, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने मुझे बाद में बताया कि जब मुझे पता चल गया कि वहाँ पे कॉल हो गई है कराची में, तो उन्होंने आपसे, चूंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं, वो कहते हैं मैं जितने दिन भी हॉस्पिटल में रहा हूँ, मैंने आपको हमेशा अपने सामने पाया। सही, हमेशा आप, वो कहते हैं कि मैंने हमेशा देखा कि आप रूहानी तौर पे उनके पास हैं, उनकी हीलिंग कर रहे हैं, और वो उसी से ठीक हो गए। इसी तरह से हमारी एक स्टूडेंट हैं लाहौर की, उन्होंने अभी जब हम लोग गए हुए थे तो वो आई हुई थी अपने हस्बैंड के साथ। उन्होंने मुझे बताया कि मेरा भाई है, वो स्टूडेंट नहीं है हमारा, लेकिन वो इतना प्यार करता है आप लोगों से, डॉक्टर साहब से। उन्होंने सलाम भेजी, आपके लिए बहुत सारा प्यार भेजा, कि वो उनकी बहन ने उनको एक धागा एनर्जाइज करके लेवल 3 से वो दिया हुआ था, वो उन्होंने गले में पहना हुआ था। वो कहती है एक गाड़ी आई और इतनी तेज रफ्तारी से गाड़ी आई, गाड़ी ने उनको इतने जोर से मारना था, लेकिन उनको ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उठा के उनको फुटपाथ पे कर दिया। वो कहते हैं वो उसी वक्त उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब का जितना शुक्रिया अदा करें आप लोग वो कम है, क्योंकि आज अगर ये मेरे गले में ये धागा नहीं होता तो मैं शायद नहीं बचता। तो इस तरह की बहुत सारी पॉजिटिव पावर्स होती हैं जो हमें बहुत सारी परेशानियों से निकाल देती हैं। खालदा, जब अब हम पढ़ते हैं साइंटिफिकली, जब हम पढ़ते हैं माइंड पावर पे पढ़ते हैं, और आप पे पढ़ते हैं मेटाफिजिकल पावर्स को हम स्टडी करते हैं, तो उसमें ऐसी चीज़ें आ जाता है जिस चीज़ पे आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन हो, किसी भी चीज़ से आपका ज़्यादा कंसंट्रेशन उस चीज़ के अंदर अल्लाह ताला के वजूद है, नूर है अल्लाह ताला, अल्लाह नूरुल समावाति वल अर्द, तो वहाँ से आपको रिजल्ट मिलते हैं। आप सही तरीके से कोई चीज़ चाहें तो अल्लाह ताला वही चीज़ आपके सबब बना देते हैं। तो बात यह है कि इससे इनकार नहीं कर, क्योंकि ये प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई ऐसी बात है तो आप आके देख ले एक बार, आप लेवल 6 को अटेंड करें, और लेवल 6 में आप देख सकते हैं इस तरह चीज़ों को, ये पॉसिबल है, ये फील कर सकते हैं, और बहुत सी पॉसिबिलिटीज है उसमें, बहुत से काम आसान हो जाते हैं। जब स्टूडेंट करते हैं तो ऐसा उनको लगता है जैसा कि उनके साथ पूरा की पूरा दुनिया है, उनके पास बहुत सी, उनकी हिफाजत के लिए बहुत सारी ऐसी पावर्स उनके साथ होती हैं। यहाँ पे कराची में एक स्टूडेंट थी हमारी, लेडी है, वो कहती है कि मैं अपने बेटे को साथ लेके तो गाड़ी में निकली, मेरे ख्याल में दिन के 2 बजे का टाइम था, गर्मियाँ थी, तो जब ये डिफेंस के एरिया में होता है इस टाइम पे ना काफ़ी थोड़ा सा रश जो होता है वो कम होता है। वो कहती है जैसे मैंने टर्न लिया, मेरा बेटा साथ बैठा हुआ था, मैं ड्राइव कर रही थी, वो कहती है सामने 2 लड़के थे काफ़ी दूर, तो पता नहीं किस तरह से मेरे माइंड में ये आया कि ये कोई नेगेटिव इरादे से खड़े हैं। सही। वो कहती है मैं थोड़ा आगे गई तो जब मैंने देखा कि उनके मुझे इस तरह से लगा कि जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता चल के रोड के सेंटर में आ रहे हैं, तो कहती है वहाँ पे एक कट था, मैंने गाड़ी रोक दी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ चलना शुरू हो गए। तो कहती है एकदम से मेरे माइंड में आया, मैंने लेवल, वो कहती है मैंने HM में फ़ोन किया जब घर से निकलती हूँ, आमतौर पर स्टूडेंट्स को मैं भी गाइड करती हूँ
कि आप लोग इससे हेल्प लिया करें। वो कहती है मैंने संडा लेवल 6 ऑन किया हुआ था और मैंने HMF ऑन किया हुआ था, तो मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा आया कि ये आपके लिए नेगेटिव साबित हो सकती है, और उसके पास काफ़ी ज़्यादा कैश था गाड़ी में। वो कहती है मैंने एकदम से राइट साइड पे टर्न हो रहा था, मैंने जाना सीधा था, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे इस तरह से किसी ने कहा कि नहीं आप इस साइड पे चली जाओ, सीधा मत जाओ। वो कहती है मैंने साइड पे टर्न लिया और मैं बहुत तेज़ी से वहाँ से आगे निकल आई और मुझे अल्लाह ताला ने बचा लिया। देखिए, मरने से तो जो अल्लाह ने पूरा किया वो पॉसिबल नहीं है कि हम कोई मौत को रोक सके। उनके पास कैश था, उसकी वजह से वो परेशान। मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, वो हम किसी भी टाइम कोई भी इस दुनिया से जा सकते, मगर बहुत सी चीज़ों में अल्लाह ताला बहुत सी मुसीबतों से हमें बचा लेते। बिल्कुल, मुसीबतों से अल्लाह ताला में बचा लेता है, बाकी मरने से तो सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है, बाकी कोई जब पूरा होता है इंसान का तो कहीं पे भी छुप जाए मौत आने एक वक्त तो आने है, क्योंकि चाहे छोटा है बच्चा, बूढ़ा है, दरमियाने एज के, जिस वक्त भी है इंसान इस दुनिया से, मगर इंसान इस दुनिया से जाते हुए अच्छा करें, बहुत अच्छा करें, और कोई नाम हो उनका एज़ा मुफीद और अच्छा इंसान के तौर पे, ताकि लोगों के दिलों में रहें। और आज साइंस ने भी साबित किए है कि रूह होती है, और ये रूह जब इंसान इस दुनिया से चले जाते हैं तो रूह जो है रहते हैं, और इंसान की यानी औरा जो है, जो बॉडी है, जो इथरिक बॉडी, ये रह जाते हैं। और अगर इंसान इस दुनिया में अजाब में है तो वो अगली दुनिया में भी उसी तरह अजाब में होंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, इसको यूँ कहना बेहतर होगा कि अगर हम यहाँ पे कुछ नेगेटिव कर रहे हैं तो वो नेगेटिव पावर्स हमें अगली जो हमारी लाइफ होगी उसमें लाजमी डिस्टर्ब करेंगे। बिल्कुल डिस्टर्ब करता है। डिस्टर्ब देखे दीन में भी तो वो सजा जजा की बात है, सही। और इस तरह की फिर बात आ जाते हैं कि मेटाफिजिकल दुनिया में भी ये होता है, क्योंकि जो एनर्जी है वो खत्म नहीं होती है। जिल साइंसेस पे जब हम स्टडी करते हैं, जिल साइंसेस में तो भी उसमें है कि ये वाकई कुछ ऐसा होता है कि इंसान को ये मिलते हैं कि सज़ा मिलते हैं, अगर उन्होंने नेगेटिव इस दुनिया में किया है तो सज़ा मिलता है। देखिए डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला कहता है कि मैं अपने उस बंदे से प्यार करता हूँ जो मेरे बंदों से प्यार करता है। तो अगर आप उसके जो बंदे हैं उनके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं और उनके साथ नेगेटिव कर रहे हैं तो अल्लाह ताला से कभी भी आप प्यार नहीं पा सकते। सही, बिल्कुल सही खालदा, बिल्कुल सही फरमा रही है। और इसी तरह बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग बात हो रहा है। हम आते हैं अपने मकसद पे, जो कि HSP समदार 6 में HSP हेल्प ऑफ सुपरनेचुरल पावर्स है। अगर आप यकीन नहीं रखते तो आप आए, इंशाल्लाह आप यकीन रखेंगे। आप आए इंशाल्लाह, लेवल 6 में आप यकीन रखेंगे आपके वाकई। डॉक्टर साहब, पहले लेवल जब करते हैं तभी यकीन आ जाता है लोगों को। लेवल तो पहले से यकीन आ जाते हैं, जाहिर है। फिर तो उसी में उनके इतने अच्छे रिजल्ट होते हैं, वो हैरान हो रहे होते हैं कि ये किस तरह। नहीं, वो तो यकीन तो चीज़ों पे आ जाता है, लेकिन कुछ होता है ना कि कुछ स्टूडेंट ने लेवल 1 to 4 कर दी है और बस जैसा कि सारा दुनिया उन्होंने हासिल कर दे और बस बैठ जाते हैं। बिल्कुल। या अगर किसी चीज़ में एक आधा रिजल्ट उनको नहीं मिलता है तो आगे लेवल करता ही नहीं है। मसला ये होता है। अब एक डॉक्टर का तो मानते हैं कि उन्होंने डोज अगर बढ़ाना, छोटा कम करना, ज़्यादा करना डोज को, और उन्होंने कहना कि बार बार आना, सालों तक आना, सालों तक आने, दवाई लेना, तो वो कर लेंगे। इंजेक्शन हर रोज़ लगाना, जिस तरह इंसुलिन है वो कर लेंगे सारा कुछ। मगर यहाँ पर जब आप कुछ चीज़ें तजवीज़ करते हैं जिनको लोगों को यकीन नहीं है, अनसीन पावर है, तो वो तजवीज़ जो करता है चीज़ों पर उसका अमल नहीं होता है। बिल्कुल। मैं आपको पता है, स्टूडेंट को कहता हूँ कि मेरी बातों को, यानी ये मैं आपको फार्मूले वगैरह ये चीज़ें इतना नहीं बताता हूँ, अगर कि करोड़ों फार्मूले वो बता सकता हूँ आपको, लिखवा सकते। आप सालों मेरे से पढ़ना चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी पढ़ना चाहते हैं, तो भी स्टडी ख़त्म नहीं हो सकता है, पढ़ सकता है। मगर जो मैं जो एक बात कर रहा हूँ आपको, वो बात एक फार्मूला है, उनको समझ लो, उनको जगह दे दो, और वो बात एक फार्मूला है, तो इसलिए समझना चाहिए उस चीज़ को।
اس لیے بہت ایزی ہے. جو پہلے 4 لیول ہیں اس کے جو بیسک لیول کہلاتا ہے وہ اونلی 2 days میں اسٹوڈنٹ کرتے ہیں اور اس کو وہ اپلائی کرتے ہیں اور اسی 2 دن میں وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اتنی کرونک بیماریوں کا علاج کرتا ہے. بالکل صحیح. اسی سے ان کی روحانی پاورز بھی امپروو ہوتی ہیں, اسی سے وہ مینٹلی طور پہ بھی ریلیکس رہتے ہیں, اسی سے وہ اتنا وہ پھر کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی پیشنٹ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ اتنے سالوں سے تھا اور آپ کی ہیلنگ سے یہ ٹھیک ہو گیا, وہ کہتے ہیں اتنا سکون ملتا ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح بات ہے. جس طرح ابھی رمضان میں الحمدللہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں, بالکل, اور ساتھ ہی میڈیٹیشن بھی کرتا ہے لیول 6 سے, اور HS پہ ہیلپ آف سپر نیچرل پاورز کو بھی فیل کرتے ہیں اور وہ یعنی ان کو اپناتے ہیں, ان پہ عمل کرتے ہیں اور واقعی ان کو بڑے اچھے روحانی تجربات ہوتے ہیں ان کے. تو یہ ایک ہے کہ اسٹوڈنٹ کے لیے بھی ضروری ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں کہ وہ نہ میڈیٹیشن کرتے ہیں جب لیول 6 انہوں نے کیے, تو نہ ہی وہ HSP جو آٹومیٹیکلی ان کو جو رزلٹ ملتا ہے بس وہی وہ کرتے ہیں, جو خود بخود جو رزلٹ ملتا ہے. اچھا سمدان میں کچھ کرے نہ کرے تو خود بخود بھی کچھ رزلٹ ملتا ہے, کچھ نہ کرے بے شک, بالکل یقین بھی رکھے نہ رکھے تو بھی ہوتا ہے, بالکل, مگر یقین رکھنے والے تو ظاہر ہے اور زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا فرماتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یقین کے ساتھ ساتھ انسان کو وہ سب سے جو ضروری بات ہے کہ انسان تیار ہو, تیاری ضروری ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, کسی بھی کام کے لیے اگر ہم پہلے سے جیسے ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو اس کی بھی ہم ایڈوانس جو ہے وہ ہم مینیج کرتے ہیں, اس کو اس کی پلاننگ کرتے ہیں. تو اسی طرح سے کوئی بھی کام آپ زندگی میں کرتے ہیں, چاہے وہ آپ کی نیچرل ہیلتھ کے حوالے سے ہو, چاہے وہ آپ کی فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے ہو, چاہے وہ آپ کی جو ہے آپ کی جو سکسیس ہے اس کے حوالے سے ہو, اگر مینٹلی طور پہ آپ اس چیز کو قبول کرنے کے لیے ریڈی ہیں اور اس کی پلاننگ آپ نے کر رکھی ہے, تو یقیناً ایسے لوگ جن کی پلاننگ نہیں ہوتی ہے, جو مینٹلی طور پہ ریڈی نہیں ہوتے ہیں, ان سے کئی گنا زیادہ رزلٹ لے سکتے ہیں جو پلاننگ کے ساتھ چلتے ہیں. جو پلاننگ کے ساتھ چلتا ہے, جو کو اچھا نیت بھی بڑا کام کرتا ہے نا. جی بالکل. نیت اگر کسی انسان کا ہے, کسی چیز کے لیے نیت کی ہے, جیسے ہم وضو میں نیت کرتے ہیں اور سنت ہے, واجب ہے, مستحب ہے اور فرض ہے, تو اسی طرح جو کچھ چیزوں کو ہم ترجیح دیں, درجات دیں, تو یہ آپ کو پھر اور زیادہ رزلٹ ملے گا. تو انشاءاللہ آپ جب مجھے سیمینار میں ملیں گے, مجھے امید ہے کہ آپ بالکل تیار ہوں گے انشاءاللہ سمدھا کے لیے, اور آپ جب آپ آئیں گے تو آپ 100% تیار ہوں گے اور اچھی نیت کے ساتھ آئیں, اور جب آپ یہ اچھی نیت کے ساتھ سیکھیں گے تو بہت اچھے آپ کو اس کے رزلٹ ملے گا, بہت زبردست ملے گا. تو ہم بات کر رہے تھے خالدہ اس پہ, کہہ رہے تھے ہم HSP پہ. اچھا HSP میں ایک اور انٹرسٹنگ بات جو ہے کہ ہم اپنے گول میں ہمارے ہیلپ کرتے ہیں. HSP کو استعمال کرتے ہوئے گول سیٹنگ جب ہم کرتے ہیں, اچیومنٹس اچیو کرنے میں ہمیں ہیلپ کرتا ہے, جو ہم ویلتھ کے لیے استعمال کرتے ہیں, ہیلتھ کے لیے, ہیپینس کے لیے, جو آج کی دنیا کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. 3 چیزوں کے لیے ہمیں ہیلپ کرتے ہیں. تھوڑے بہت اس کے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو بتا دیں گے, اور پھر ہم اگلے پروگرام میں آپ کو بتا دیں گے فاسٹر ہیلنگ انرجی اور آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز, کہ کیسا کسی کے پیچھے کیا جائے نا. زیادہ لیڈیز کو ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہزبینڈ کا پیچھا کرنا, کہاں ہے, سب لیڈیز سمجھدار, ایسا نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے, نہیں صحیح ہے, بالکل صحیح, ایسا نہیں ہوتا ہے. تو پروگرام کا وقت نہیں ہے, انشاءاللہ ملیں گے, ختم ہو گئے بلکہ ملیں گے اگلے پروگرام میں. ناظرین اپنے دعاؤں میں یاد رکھے ہمیں بھی, اور اس پروگرام کو اور کیا بہتری ہم لا سکتے ہیں, آپ کی فیڈ بیک کی ضرورت ہے. فیڈ بیک کال کر کے بتائیں, ہمیں میل کر سکتے ہیں, ویب سائٹ کو SMS کر سکتے ہیں, وزٹ کرے اور ہمیں یہ بتائیں. فیس بک پہ ہمیں جوائن کرے, وہاں پر آپ اچھے کمنٹس دے دیں. آپ اگر کوئی تبدیلی کوئی چیز چاہتے ہیں, تو اگر آپ آنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ آ سکتے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, ڈسکس کر سکتے ہیں. سوال ہو, کوئی بھی چیز ہو, آپ ہمیں کال کریں, ہم آپ کو بلائیں گے, انوائٹ کریں گے. یہاں پر کوئی اسٹوڈنٹ چاہتے ہیں, آنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر,
کوئی بھی شخص آنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم یہاں پر ہمارے ساتھ بیٹھیں گے اور دنیا آپ کو دیکھیں گے, آپ سوال کریں ہم اس کا جواب دے دیں گے. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں اور مجھے خالدہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.